الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملأ فليتبع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ الحمدللہ ہمارے مسلسل ماہانہ درس کی 105ویں نشست ہے الحمدللہ، اور وہی بیان امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ریاض الصالحین کے ان ابواب کا چل رہا ہے جن میں وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو آج جو پہلا باب اور اس سے متعلق ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کا عنوان ہے باب تحریم مطل الغنی بحق طلبہ صاحبہ۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور آج کے کاروباری ماحول میں موجود کچھ غلطیوں اور غلط فہمیوں کے تناظر میں بہت اہم اور ضروری توجہ طلب بات ہے۔ بات بہت مختصر سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہاں حدیث بیان کی گئی ہے، اس حدیث کا پہلا ٹکڑا جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی چند حرف، چند لفظ، اور اس میں ایک دنیا پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کلام کی خاص بات ہے۔ جوامع الکلم یا مختصر جملے یہ الگ سے جمع ہو گئے ہیں۔ ہمارے یہاں سے بھی جواہر نبی والد صاحب کی کتاب چھوٹی سی 313 احادیث چھپی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ہے، یہ بھی اس میں بھی شامل ہے۔ یہ مطل الغنی یہ ظلم، بس مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ ایک تو پہلے یہ بات تازہ کر لینی چاہیے، یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ ظلم کہتے کس کو ہیں؟ ظلم کہتے ہیں جو چیز جہاں رکھنے کی ہے وہاں نہ رکھی جائے، کہیں اور رکھ دی جائے۔ ایک بندے کا اسٹیٹس ہے ایگزیکٹو پوسٹ کا، اس کو کلرک بنا دو، ظلم ہے۔ اور ایک کلرک ہے، اس کو جناب ایگزیکٹو پوسٹ دے دیں، ظلم۔ دونوں صورتوں میں ظلم ہوا ہے۔ یہ ایک آدمی ہے، وہ معزز ہے، محلے میں، علاقے میں، مارکیٹ میں، کاروبار میں، ملازمت میں، سیاست میں، معاشرت میں، مذہب میں، کہیں پہ بھی اس کو عزت حاصل ہے، اور وہ عزت سے آیا ہے، بلایا گیا ہے، اور جا کے ان کو کہتے ہیں وہاں جوتوں میں بیٹھ جاؤ۔ ایک ہے نا کہ مجمع پہلے سے جمع ہوا ہے، بیٹھانے کی جگہ ہی نہیں ہے، آیا بعد میں، وہ آخر میں بیٹھے گا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اس کو ہم نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں گے، نہیں بیٹھو وہاں بیٹھ جاؤ یار، ظلم ہے۔ ایک چیز ہے اس کو احتیاط سے رکھنا ضروری ہے۔ سونا ہے، قیمتی ترین چیز ہے، دھات ہے لیکن قیمتی ہے، میں اس کو ایسے ہی یہاں پہ ڈال دوں اور پھر کہوں چوری ہو گیا،
وہ چوری ہوا نہیں ہوا، چوری کرنے والے نے کیا کیا وہ الگ بحث ہے، میں نے ظلم کیا، وہ جو چیز وہاں رکھنے لاکر میں رکھنے کی تھی میں نے وہاں رکھ دی۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، قیدی ہے، اس کو جیل کی بجائے آپ سڑک پہ چھوڑ دیں ظلم ہے، اور ایک آزاد شہری ہے، اس کو شہر سے اٹھا کے جیل میں ڈال دیں ظلم ہے، ہر صورت میں ظلم ہے۔ پہلی بات تو یہ اس حدیث میں سمجھنے کی ہے کہ لفظ ظلم جو شریعت میں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز جہاں کی ہے وہاں نہ رکھی جائے، کہیں اور رکھ دی جائے۔ دوسری بات، مطل الغنی کی ظلم، یہاں غنی کا لفظ آیا ہے، مطل کہتے ہیں ٹال مٹول کرنا، غنی کہتے ہیں مالدار کو، تو مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ مالدار سے مراد کیا ہے؟ ہر آدمی کا مالدار الگ ہے۔ ایک آدمی کے جیب میں 1000 روپیہ ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں ہے اس کے، لیکن اس نے دہاڑی 100 روپے کی 200 روپے کی لگانی ہے، وہ اس وقت جس وقت وہ 1000 روپے جیب میں، وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھے گا، پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد اس نے وہ 1000 روپے دیکھے ہوں گے۔ تو ہر آدمی کا، اور ایسے سرمایہ دار بھی موجود ہوں گے جیب میں اگر 15-20 کروڑ روپے پڑے ہوں گے تو کہیں گے یار آج مندہ ہے معاملہ، پیسے ہی نہیں رہے، اربوں میں کھیلنے والا آدمی کروڑوں کو کیا جانے۔ تو مالدار سے مراد یہاں پھر کیا ہے؟ جب مالدار ہر آدمی کا الگ ہے تو یہاں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں مراد کیا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جتنی ادائیگی کرنی ہے وہ ادائیگی کی صلاحیت اور حیثیت رکھتا ہے۔ ایک آدمی کے اوپر 2 لاکھ روپے قرضہ ہے، اس کی جیب میں 2 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، وہ مالدار ہے، قطع نظر اس کے کہ مالک مکان ہے نہیں ہے، گاڑی اس کی اپنی ہے یا نہیں ہے، کاروبار اس کا کیسا ہے، اس کی ماہانہ بچت کیسی ہے، یہ یہاں زیر شریعت کے اس نقطے میں زیر بحث نہیں ہے۔ اس کے پاس اس وقت اتنی رقم موجود تھی جتنا اس پر قرض تھا، اس کو قرض ادا کر دینا چاہیے۔ اب اگر وہ ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے، مقروض ہونے کے باوجود وہ ظالم بن گیا۔ حالانکہ مقروض عام طور پہ مظلوم ہوگا نا بیچارہ، کہیں گے یار یہ تو بیچارہ قرض چڑھا ہوا ہے۔ ہمارے ماحول میں، ہمارے محاورے میں مقروض کو مظلوم سمجھا جائے گا نا، کہ غریب آدمی بیچارے پہ قرض چڑھا ہوا ہے، یہ غریب نہیں بھی ہے، بڑا اچھا حالات تھے، آگے حالات کے پھر میں اب اس پہ قرض چڑھ گیا ہے۔ لیکن اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق وہ مظلوم نہیں ہے، ظالم ہے، کیونکہ وہ یہ رقم ادا کر سکتا تھا، اس نے وہ رقم ادا نہیں کی۔ اب میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمارے ماحول سے اس کا تعلق، ہمارے ہاں عام بات کا، خاص طور سے ملازمت پیشہ طبقے میں تو یہ بات تھوڑی بہت ہوگی، کاروباری طبقے میں یہ عام بات ہے کہ جناب وہ لوگوں کی رقم روک کے اپنا کاروبار کرتے ہیں، پیمنٹیں روک کے کاروبار کرتے ہیں۔ اس میں 2 شکلیں الگ الگ ہیں، ایک ہے قرض لے کر، چاہے وہ لون بینک سے لیا جائے وہ یا شراکت ہو، وہ کاروبار کرنا، وہ الگ کیفیت ہے، اس کی الگ کنڈیشنز ہیں۔ طے ہوا ہے کہ بھائی بینک سے ہم نے یہ لون لیا ہے، لون درست شرطوں پہ لیا ہے، درست ہے، غلط لیا ہے، سود انوالو ہے تو غلط ہے، وہ بحث نہیں ہے یہاں، لیکن لون لیا ہے، یہ شراکت لی ہے تو اس میں طے ہوا ہے کہ 1-2 سال کا ہے۔ اب وہ 1-2 سال تک اگر کاروبار میں وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے اور اس کو گھما کے کاروبار کر رہا ہے تو وہ درست ہے، وہ ٹال مٹول میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی کنڈیشن طے ہیں، لمٹ موجود ہے، علم ہے کہ اس کی ابھی ادائیگی میں وقت باقی ہے۔ ٹال مٹول سے مراد یہ ہے کہ میں نے قرض لیا ہے یا قرض نہیں لیا، میں نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس وقت لیا، میں نے گاڑی سودا کیا، میں نے طے کیا 1 مہینے بعد دوں گا، میں نے پلاٹ کا سودا کیا، طے کیا 6 مہینے میں ادائیگی کروں گا، 6 مہینے میں بعد میں نے ادائیگی کرنی تھی 50 لاکھ کی، 50 لاکھ کی جگہ 55 لاکھ میری جیب میں موجود ہیں، لیکن وہ میں نے 50 لاکھ کاروبار میں لگا کے اس سے کما رہا ہوں، کاروبار میں بھی نہیں لگا رہا، میں نے جا کے بینک میں ڈال دی ہے، سود کھا رہا ہوں۔ ایک تو سود کھانے کا اگر کھا رہا ہے تو وہ تو الگ ہی گناہ ہے، سود کا گناہ ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے آج کی نشست میں انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل جرم ہے اس کا وہ یہ ہے کہ وہ مالدار ہوتے ہوئے، مالدار سے اب مراد یہاں ادائیگی کی صلاحیت رکھتے ہوئے اس نے ادائیگی نہیں کی، ٹال مٹول سے کام لیا ہے، اس لیے وہ اس صورت میں ظالم ہے، اس نے ظلم سے کام لیا ہے۔ مثل الغنی ظلم، یہ روایت کا ایک حصہ تھا۔ آگے دوسرا حصہ اس سے بھی اہم ہے، یا سمجھ لیں اس کے برابر اہمیت رکھتا ہے۔ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلَئٍ فَلْيَتْبَعْ۔ اب اگر ایک شخص مقروض ہے اور قرض دینے والے مال، صاحب مال قرض خواہ، وہ تقاضا کر رہے ہیں اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ ٹال نہیں رہا، پیسے نہیں ہیں، وقت پورا ہو چکا ہے، ادائیگی کرنی ہے،
تو اب کسی ایسے شخص کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے جو معاشرے میں موجود ہے، سربراوردہ ہے، سرکردہ لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اور وہ صلاحیت رکھتا ہے، دے سکتا ہے، اور وہ اس سے ایگری کرتا ہے، تو اس کو ایگری کر جانا چاہیے۔ ایگری کرتا ہے مطلب یہ کہ وہ کر سکتا ہے، تو اس کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے، اس کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ مثلاً دو افراد کا لین دین ہے، ایک صاحب نے دوسرے صاحب کو 2 لاکھ روپے دینے ہیں، دونوں لینے والا تقاضا کر رہا ہے، دینے والا کہہ رہا ہے میرے پاس نہیں ہے۔ ایک اور صاحب موجود ہیں کہ یار ٹھہرو، میں ضمانت بھی لیتا ہوں، مجھ سے 2 لاکھ لے لو، میں ان سے 6 مہینے بعد لے لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس پیسے موجود ہیں، میرے پاس پیسے موجود ہیں، اور جو قرض دینے والا ہے اس کو ضرورت ہے تو آپ دے دیں، یہ نہیں یہ قرضہ ٹرانسفر ہو گیا دوسرے کی طرف۔ اس صورت میں اگر معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں اور کوئی مجلس بیٹھتی ہے، لوگ کمیٹی بیٹھتی ہے، کوئی پنچایت ہوتی ہے، کوئی جرگہ ہوتا ہے، اور لوگ اس کے بعد یہ طے کر لیتے ہیں کہ بھئی حاجی صاحب ہیں، ان کے پاس ہے، آپ مہربانی کریں، آپ بیچ میں آ جائیں، آپ ادائیگی کر دیں، ان سے 6 مہینے بعد ہم دلا دیں گے، یا آپ خود لے لیجیے گا۔ اور جو قرض دار ہے وہ بھی کہتا ہے ہاں میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں، اور وہ صرف اس لیے ڈر جاتا ہے یا اس لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے میں خواہ اس پنگے میں کیوں پڑوں، تو اگر وہ حیثیت رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسے ڈوبیں گے نہیں تو وہ نکال سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا خیال یہ ہے کہ پیسے ڈوب جائیں گے، نہیں دے گا، یہ بہت سے لوگ ہیں ان کا طریقہ واردات ہی یہی ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے پیسوں کو محفوظ کرنے کے لیے، بے شک وہ پیسے والا ہو، بے شک وہ سرمایہ دار ہو، جتنا بھی پیسہ ہو اللہ نے دیا ہے، اس کو حلال کا ہے، اس کو کیا وہ ضائع کرنے کی چیز تھوڑی ہے۔ نہ لوگوں کو یہ تانا دینے کی کوئی صورت بنتی ہے کہ بھئی اس کے پاس تو اتنے پیسے، بھئی ہیں اللہ نے دیے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ تو یہ تمام پہلو اس روایت میں شامل ہیں، اور اندازہ کر لیں کہ کتنے چند جملے ہیں اور اس میں کتنے مسائل اس ایک روایت میں موجود ہیں، اور یہ تو ہم نے چند باتیں عرض کی ہیں، اس کے شرح کرنے والوں نے، اس سے مسائل اخذ کرنے والوں نے خدا جانے کتنا استفادہ کیا ہوگا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه وفي رواية مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقع ثم يعود في قيئه فيأكله وفي رواية العائد في هبته كالعائد في قيئه۔ یہاں ایک اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے، بعض جگہ یہ صورت بھی پیش آ جاتی ہے، میرا خیال ہے کہ شاید ایسا کم ہوتا ہو، واللہ عالم کسی معاشرے میں زیادہ ہوتا ہو، لیکن بہرحال یہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس باب کا عنوان ہے باب کراہیت عودت الانسان فی ہبۃ لم یسلمها الی الموہوب له وفی ہبۃ وهبها لولده وسلمها او لم یسلمها وکراہت شرائعہ شیئا تصدق به من الذی تصدق علیہ۔ بہت لمبا چوڑا انہوں نے باب بنا دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی کو دے کر کچھ واپس لینا، دیا ہدیہ کہہ کے تھا، ہبہ کر کے تھا، بھئی آپ مالک ہو گئے اس کے۔ ہدیہ اور ہبہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، کسی کو کوئی چیز دے دی جائے، بھئی یہ آپ کا ہے، یہ کتاب آپ کی ہوئی، اور تھوڑی دیر بعد واپس لے لیا جائے، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے بعد واپس لینا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور منع ہی نہیں فرمایا، انتہائی سخت الفاظ میں منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یعود فی ہبتہ کالکلب یرجع فی قیئہ، اعاذنا اللہ منہ، کہ اگر کوئی شخص اپنا ہبہ کہتے ہیں ہدیہ کرنا، کوئی چیز کسی کو دے دینا، ہبہ کر کے ہدیہ دے کر واپس لوٹا لے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کتا قے کر کے دوبارہ چاٹ لے۔ کہیں کہیں یہ صورت ہوتی ہے جب جھگڑا ہو جائے، لاؤ میرا تحفہ واپس کرو، یہ حیثیت ہے۔ اگر وہ تحفہ دیا تھا، ہدیہ دیا تھا، تو اس کے ساتھ پھر کوئی واپس کرنے کی صورت نہیں ہو سکتی۔ دوسرا فرمایا، دوسری روایت میں فرمایا مثل الذی یرجع فی صدقتہ کمثل الکلب، یہاں بھی وہی الفاظ ہیں کہ وہ ایسے اس کتے کی طرح ہے جو پھر قے کرتا ہے، پھر دوبارہ جو کچھ قے کی تھی، جو کچھ اگلا تھا وہ پڑا ہوا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر اس کو کھا لیتا ہے۔
اور تیسری روایت میں فرمایا کہ الائد فی ہبتی کلائد فی قیئی، کہ ہبہ میں رجوع کرنے والا، ہبہ میں رجوع کیا ہوا؟ واپس لوٹا لیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی قے کرنے والا، اور قے کر کے پھر لوٹانے والا، یعنی واپس لینے والا۔ تو یہ روایت واضح ہے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتريه ولا تعود في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه۔ یہاں ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ واقعہ مزید اس معاملے کو کھول دیتا ہے، اور یہ واقعہ بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حملت علی فرس فی سبیل اللہ، اس ماحول میں جہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لڑائیاں وغیرہ ہوتی رہتی تھی، مسلسل مسلمانوں پہ مشکلات آتی رہیں اور محاذ گرم رہے۔ اس میں مسلمانوں کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش تھا وہ یہ تھا کہ وسائل نہیں تھے، اور دنیا بھر میں لڑائی دو ہی چیزوں سے لڑی جاتی ہے، ایک جذبہ، اور جذبے کے ساتھ وسائل ہوں، ہتھیار ہوں، اسلحہ ہو، ٹیکنالوجی ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دونوں کی تیاری کی ہے، اور قرآن کریم نے بھی یہ اس کا دونوں کا حکم دیا ہے، ہمہ وقت تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس وقت جب موقع پیش آتا اور وسائل موجود نہ ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے، ان کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ بھائی دیکھ لو کسی کوئی سہولت ہو تو وہ بڑا آسان ہوتا تھا کہ کسی شخص نے گھوڑا مانگ لیا، کسی نے تلوار مانگ لی، کسی نے تیر اور کمان دے دیا۔ تو ایسا کوئی ماحول ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص تیار کرنا تھا کسی کو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، فی سبیل اللہ کا لفظ ہے۔ قرآن کریم میں خاص طور پہ عام بیانات میں، اور پھر بالخصوص زکوٰۃ کی مدات میں جب فی سبیل اللہ آیا ہے، اس سے مراد فوج ہے، فوج کی تیاری ہے، اس کو عمومی شکل دے دی جاتی ہے، وہ تو آگے بیانات میں اور موجود ہیں۔ تو یہاں بھی مراد جنگ کی حالت ہے، اور ویسے بھی گھوڑا حالت جنگ میں ہی استعمال ہوگا، سفر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کسی شخص کو، مجاہد کو، اس کی جنگی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے ایک گھوڑا لے کر دے دیا، اپنے پاس اضافی تھا یا خرید کے دیا، جو بھی تھا، جو بھی صورت ہو، ایک گھوڑا دے دیا، اس کو دے دیا، ہدیہ کر دیا، بھئی یہ تمہارا ہے، لڑو، جنگیں لڑو۔ آگے جو لفظ ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، فَأَضَاعَ اللَّهُ كَانَ عِندَهُ، تو اس نے اس کو ضائع کر دیا۔ اگر بات اتنی ہوتی تو ضائع کرنے کے بعد واپس لینے کی کوئی شکل نہیں تھی، یہاں واپس لینے کی بات آ رہی ہے۔ تو فَأَضَاعَ اللَّهُ كَانَ عِندَهُ سے مراد یہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے، اس فرد نے، مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، سادگی میں کسی بھی وجہ سے کہ بھئی میری چیز ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور واقعی مالک ہے، مگر اگر میں نے آپ کو دے دی کوئی چیز، آپ نے مجھے دے دی اور مالک بنا دیا، تو میری مرضی ہے، میں استعمال کروں یا بیچوں یا رکھوں یا کسی اور کا ہدیہ کروں۔ اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ ہدیہ کی ہوئی چیزیں استعمال کر لے، جس نے ہدیہ کیا اس کو خوشی ہوگی، لیکن مالک ہو گیا انسان، دے سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، خرید سکتا ہے۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ میں گھوڑا بیچ دوں گا۔ اب حضرت عمر نے کیوں دیا تھا؟ جہاد کے لیے، مفت دیا تھا، ہدیہ کیا تھا۔ انہیں یہ محسوس ہوا، وہ خود کہتے ہیں کہ فارت و نشتری، کہ میرے یہ خیال ہوا کہ وظننت انہ یبیع برخص، مجھے ایسا لگا کہ یہ سستا بیچ دے گا، اس لیے کہ اس کی مالیت تو لگی نہیں ہے۔ میں نے موبائل لیا ہے 50,000 کا، تو میری خواہش ہوگی کہ یہ کم از کم 49 میں نہ جائے، یہ مارکیٹ ویلیو 45 ہو گئی، استعمال کافی ہو گیا ہے، تو میں پھر 44 میں نہ بیچوں۔ اور اگر مجھے یہ دیا ہوا ہے، مجھے 1 لاکھ کا موبائل ہو، میں کہوں اگر 20,000 میں بک رہا ہے تو 20,000 تو آ رہا ہے نا، میرا جا کیا رہا ہے۔ تو ایک آدمی ریلیکس موڈ میں ہو جاتا ہے۔ تو اس کیفیت میں حضرت عمر کا خیال یہ ہوا کہ یہ بیچ دے گا، سستا بیچ دے گا، میرا گھوڑا ہے تو میں کیوں نہ رکھوں جب یہ نہیں رکھ رہا، میں نے تو جنگ کے لیے دیا تھا، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ میں اب چونکہ دے تو چکا ہوں، مانگ تو نہیں سکتا، تو خرید لوں۔
لیکن چونکہ جہاد کی غرض سے ہدیہ کیا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی خریدنے سے منع فرما دیا. کتنی احتیاط ہے. یہ واپس نہیں لے رہے ہیں. یہ تو کہہ رہے تھے تو کون ہوتا ہے بھائی, میں نے تو تجھے اس لیے دیا تھا. آپ نے خریدنے کا ارادہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خریدنے کے عمل کو بھی انتہائی ناپسند کیا ہے. آپ نے حضرت عمر بھی ظاہر ہے کہ حضرت عمر ہیں, ایسے اتنا بڑا فیصلہ خود سے نہیں کر سکتے تھے. وہ کہتے ہیں میں نے یہ ارادہ کیا تو پھر فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے, یہی مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ ارادہ کرے گا, اس کے سامنے کوئی سچویشنز آئیں گی, کئی صورتحال ہوگی, کوئی مواقع آئیں گے اور اس کا ذہن خالی ہوگا. اب یہ کرنا چاہیے یا نہیں ہے, یہ کرنا درست ہے یا یہ کرنا درست ہے, تو آسان صورت یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کریں. جو پڑھے ہوئے ہیں دین بہت آسان ہے, جو جانتے ہیں وہ خود سوچ لیں, غور کر لیں. نہیں جانتے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, نہیں جانتے کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لو. یہی تقلید ہے, یہی تقلید ہے. یہ ہمارے ہاں بحثیں ہوتی ہیں اور آج کل سوشل میڈیا نے تو ہر ایک علمی بحث کو عوامی بحث بنا دیا اور ہر آدمی دانشور بن گیا ہے. یہی تقلید ہے. چونکہ میں مسئلہ نہیں جانتا تو مجھے پوچھنا ہے, میں مسئلہ جانتا ہوں تو میں عمل کرنا ہے. تیسری کوئی صورت نہیں ہے. ہر آدمی ہر مسئلہ نہیں جان سکتا, یہ طے ہے. اسی لیے علم کی دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہیں. قرآن کریم احادیث نبویہ کے پورے مطالعے سے جو اہل علم نے تقسیم بیان کی وہ ہے کہ کچھ علم فرض عین ہے, کچھ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ مجھے اور آپ کو ہر ایک کو جاننا ضروری ہے, اس میں چھوٹے بڑے کی, عالم غیر عالم کی تخصیص نہیں ہے. اگر مسلمان ہے اس کو ہر صورت میں جاننا ہے, عقیدہ کیا ہے, طہارت کیا ہے, پاکی ناپاکی کیا ہے, وضو غسل کیا ہے, نماز روزہ کیا ہے, حلال حرام کیا ہے, جائز ناجائز کیا ہے, دنیا کے تعلقات کیسے نبھانے ہیں, اللہ کے تعلق کیسے نبھانا ہے, بندوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اللہ کے سامنے کیسے عبادت کرنی ہے, یہ سب جاننا میرا اور آپ کا فرض ہے. ہاں اب اس میں بہت سارے مسائل پھر نیچے آتے ہیں. زکوٰۃ کے پیچیدہ مسائل ہیں, وراثت کے پیچیدہ مسائل ہیں, نکاح طلاق کے پیچیدہ مسائل ہیں. یہ میں اور آپ ہر آدمی نہیں جانتے. تو جو جانتا ہے اس سے فاسألوا اہل الذکر, پہلے ذکر سے مراد اہل علم, جو جانتا ہے اس سے پوچھ لو. اچھا کس سے پوچھیں؟ یہ 50 آدمی 50 بولیاں بول رہے ہیں تو 50 ڈاکٹر بھی تو موجود ہیں, 50 اسپیشلسٹ بھی تو موجود ہیں. ان 50 اسپیشلسٹوں کا بھی تو آپس میں اختلاف ہوتا ہے. تو جیسے وہاں پہ جس پہ دل ٹھکتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کے فیصلے پہ آدمی اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے, لاؤ کاٹ لو مجھے, چیر لو, پھاڑ لو. ویسے جس پہ دل ٹھکتا ہے, جس کی بات سمجھ میں آتی ہے اور جو عالم ہے تصدیق کر کے, صرف یہ نہیں کہ اس نے گھر کے آگے دروازے پہ ایک بورڈ لگا دیا اور ہم چلے گئے, ایسے تو ہم ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے. تو عالم کا درجہ تو اس سے بلند ہونا چاہیے. یہاں پہ صرف جسم خراب ہو رہا ہے, وہاں پہ انسان کی آخرت کی زندگی خراب ہو سکتی ہے, خدا نخواستہ, تو اس سے پوچھ لیں. تو یہاں کیا ہوا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. خود کہتے ہیں فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال کیا اور یہ ساری صورتحال ان کے سامنے رکھ دی. تو آپ نے فرمایا لا تشتری, نہیں خریدنا, مت خریدو. اور اپنا صدقہ واپس مت لو. اگرچہ کہ یہ صدقہ واپس لینا نہیں ہے, اب اس کو پیمنٹ ہو رہی ہے, ادائیگی ہو رہی ہے, اس کے باوجود شکل یہ بن رہی ہے کہ ادھر سے گھوڑا دیا ادھر واپس لے لیا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو بھی ناپسند کیا. خواہ تم نے اس کو 1 درہم ہی کیوں نہ دیا ہو, 1 درہم تو چھوٹی رقم ہوئی نا. تو فرمایا کہ 1 درہم بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ دے کے لے لو, یہ تو گھوڑا ہے پورا, یہ تو کئی 100 درہم کا ہوگا. فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ, صدقے میں واپس لینے والا, صدقہ کر کے, ہدیہ کر کے, ہبہ کر کے واپس لینے والا ایسا ہے جو اپنی قے کرنے کے بعد اس کو واپس اندر لے لے یا اندر لینے کی کوشش کرے. لفظ یہاں میں نے ایک تفصیل میں عرض کیا تھا کہ یہ گھوڑے اور ہدیہ اور فی سبیل اللہ کا لفظ جہاد کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو ویسے تو ہم جو احادیث کی شرح میں مشکل الفاظ کہیں کہیں امام نووی خود بیان فرماتے ہیں, وہ ہم بیان نہیں کرتے, لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ یہاں لکھا ہوا ہے, امام نووی فرماتے ہیں قولہ حملت علی فرس فی سبیل اللہ, کہ میں نے ایک شخص کو اللہ کے راستے میں گھوڑے پہ سوار کرایا, یعنی اس کو مالک بنا کے گھوڑا اس کو عطا کیا. تو
تو معنی ہو، اس کا معنی یہ ہے تصدقت بہ علی بعض المجاہدین، وہ گھوڑا میں نے کسی ایک مجاہد کو دے دیا تھا، مجاہدین کا لفظ ہے۔ باب تاکید تحریم مال الیتیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ یہاں 7 چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان میں ایک مال یتیم ہے۔ چونکہ باب مال یتیم کا ہے تو اس لیے یہ روایت یہاں درج کی گئی ہے، ورنہ یہاں 7 باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تباہ کر دیں گی یہ 7 چیزیں اگر اسی ایک چیز میں بھی پڑ گئے۔ 7 کا مطلب پیکج نہیں ہے، یہ 7 کا مطلب ہے ان میں سے کوئی ایک میں بھی اگر انسان خدا نخواستہ پڑ گیا تو انسان برباد ہو گیا۔ الشرک باللہ، آدمی بہت نیک ہے، کسی کا مال نہیں کھاتا، کوئی اور غلط کام میں ملوث نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، باقی کس کام کا؟ سب برباد ہو گیا۔ یہی چیزوں کا باقی کا حال ہے۔ الشرک باللہ، شرک سے بچو۔ والسحر، جادو۔ جادو کی بڑی شکلیں ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ بات ہے، میرا خیال ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ جادو برا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں میں نے یہاں بتایا تو آپ لوگوں کو علم ہوا ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود معاشرے میں جادو اور جادوگروں کا راج ہے، چھوٹے بڑے علاقے کی کوئی تمیز نہیں ہے، پڑھے لکھے اور جاہل کا کوئی فرق نہیں ہے، بڑے بڑے سند یافتہ اور ڈگری ہولڈر بھی اب پتہ چل جائے ابھی کہ فلاں جادو ہے یا فلاں کچھ کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ جادو کا لفظ نہ کریں، عمل بھی کیا ہے، عامل کامل کیا ہے، لائن لگ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ دھندا کر لو، یہ دھندا کر لو، اس میں پیسے آ جائیں گے، یہ پیسے آ جائیں گے۔ ایک دھندا ہے جو اس وقت چل رہا ہے، وہ عمل۔ آدمی کو کچھ آتا ہے نہیں آتا ہے وہ الگ بحث ہے، یہاں تو اس کے پاس جانا ہی منع ہے، شریعت نے تو اس کو سرے سے ہی ناپسند کیا ہے۔ اب اس کو ہم نے بعض جگہوں پہ روحانی علاج کی شکل دیتی ہے، بعض جگہوں پہ اس کو اچھے عمل کا عنوان دے دیا ہے، بعض نے اس کو عنوان دیا ہے کہ یہ کالا ہے یہ سفید ہے، یہ ناری ہے یہ نوری ہے۔ سب بیکار کی چیزیں ہیں، سب بیکار کی چیزیں ہیں۔ روحانی علاج سے مراد ہمیشہ تصوف کے وہ اعمال ہوا کرتے تھے جو انسان کے کردار کی اصلاح کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ان کا تعلق نہ کاروبار میں برکت تھی نہ کاروبار میں گھاٹا تھا، ان کا مطلب نہ رشتے کرانے تھے نہ رشتے توڑنے تھے، ان کا مطلب نہ عزت اور نوکریوں اور ملازمتوں اور منصبوں میں اور سیاسی عہدوں میں اضافہ تھا نہ کمی تھی، اس میں کوئی چیز ایسی شامل نہیں تھی۔ عام زندگی کی روزمرہ کی ضرورتوں میں انسان کو ڈھارس باندھنے کے لیے، اور اللہ کے کلام میں بہرحال برکت قرآن کریم نے خود بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی چیزیں ثابت تھی، آپ کے بعد کچھ چیزیں صحابہ سے بزرگوں سے کچھ چیزیں نقل ہوئی، چند چیزیں تھی، اور ان کا کسی کا تعلق عمل سے نہیں تھا۔ عمل سے مراد وہ خاص عامل کامل والا عمل، وہ عام طور سے کچھ پڑھ لیا، آیت الکرسی پڑھ لی، درود شریف پڑھ لیا، چاروں کل پڑھ لیا۔ قرآن کریم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی چیزیں منقول ہیں، اس سے ملتی جلتی کچھ چیزیں بزرگوں سے بھی نقل ہو گئیں، بس اتنا ہی تھا۔
تو سحر سے مراد جادو ہے، جادو کی وہ تمام شکلیں جس میں انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر تکیہ کرتا ہے، حرام ہے۔ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ اس جگہ اس ذریعے سے میرا یہ کام اچھا ہوگا یا برا ہوگا، حرام ہے۔ اور جادو تو چھوڑ دیں، بہت بڑی چیز ہے۔ اگر یہ معمولی سی پیناڈول کی گولی اگر کوئی اس نیت سے کھاتا ہے کہ یہ مجھے شفا دے گی تو یہ حرام ہے۔ علاج صرف اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اور آپ نے تلقین کی ہے، اور علاج کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے بیماری بھی پیدا کی ہے، اللہ نے شفا بھی پیدا کی ہے، علاج بھی پیدا کیا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ اس کا علاج ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے، ہم یہ اللہ کے حکم پر کھا رہے ہیں اور اللہ سے شفا کی امید رکھتے ہیں۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے توحید۔ تو جب ایک پیناڈول کی گولی جس میں کبھی ذہن انسان کا اللہ کی شرک کی طرف نہیں جا سکتا، اگر اس میں اتنا احتیاط کا پہلو ہے، تو یہ جو چاہے پیر فقیر کے پاس جاؤ، چاہے کسی بزرگ کے پاس جاؤ، کسی اچھے کے پاس جاؤ، کسی برے کے پاس جاؤ، اور یہ توقع رکھو کہ اس کے تعویذ سے ہمیں صحت ہو جائے گی، اس کے دم سے ہمیں کوئی شفا مل جائے گی، یا یہ کہ اس کے فلاں سے، اس کے جادو سے، اس کے عمل سے، اس کے توڑ سے ہمارا اچھا ہو جائے گا کام، یا برا ہوا کام، خراب کام درست ہو جائے گا۔ کہاں سے اسلام ہو سکتا ہے اور کہاں سے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کے پیغام کے عمومی مزاج کے مطابق ہو سکتا ہے؟ تو دو باتیں، الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یہ بھی تھوڑا سا سمجھنے کی چیز ہے۔ اور تیسری چیز جو منع ہے، ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، وہ قتل النفس التي، ایسے جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ میرا جسم بھی حرام ہے آپ کے لیے، آپ کا جسم حرام ہے میرے لیے، نہ میں آپ کو ہاتھ لگا سکتا ہوں نہ آپ مجھے لگا سکتے ہیں۔ یہ پوری انسانیت کا حکم ہے، مسلمان غیر مسلم کا حکم نہیں ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کو قتل نہیں کر سکتا، چھوڑ دیں اس بات کو، ہر انسان ہر جاندار کو بغیر ضرورت کے قتل نہیں کر سکتا۔ نشانے بازی کی مشق کے لیے ہم گلیری نہیں مار سکتے، طوطے نہیں مار سکتے، اللہ کی مخلوق ہے، سوائے اس کے کہ کوئی چیز نقصان دہ ہو جائے۔ ایئرپورٹ کے قریب گدھ بڑھ گئے، چیلوں کا اضافہ ہو گیا، جہاز کو اترنا مشکل ہے، وہاں سے ہٹانا پڑے گا ان کو، یا مارو یا ان کو منتقل کرو، کیونکہ اس سے انسانی جان خطرے میں ہے، وہ ایک عمل ضروری ہو گیا ہے کسی وجہ سے۔ ایسے کھیل کود کے لیے مارنا، سانپ نقصان دے رہا ہے مار دو، مجھے پتا ہے یہ سانپ نقصان نہیں دے گا، اگر کسی کو پتا ہے مارنا درست نہیں ہے۔ سانپوں کی لاکھوں قسمیں، چند قسمیں ہیں جو نقصان دیتی ہیں، لیکن میں اور آپ اس لیے مار سکتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ کون سا نقصان دہ ہے کون سا بے ضرر ہے۔ اگر علم ہے مارنا درست نہیں ہوگا۔ اور انسان کو مارنا اور اس بات پہ مارنا، اور پھر اس میں ایک اور اس سے خطرناک ایلیمنٹ شامل کر لی جائے کہ اپنی مرضی سے مارنا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مذہب کے نام پہ مارنا۔ میں گھر بیٹھ کے طے کر لوں کہ یہ بات اس نے غلط کی اور اس میں واجب القتل ہے۔ ہر غلط بات کہنے والا واجب القتل نہیں ہے، اور ہر واجب القتل کو قتل کرنا کا مجھے اختیار بھی نہیں ہے۔ طے ہو گیا یہ واجب القتل ہے، عدالت کرے گی نہیں کرے گی، نہیں کرے گی عدالت بھگتے گی، میں نہیں بھگتوں گا۔ میں اگر ہاتھ لگاؤں گا عدالت کے غلط فیصلے کے باوجود بھی، اگر وہ میرے خیال میں غلط فیصلہ نہیں حقیقت میں غلط فیصلہ ہے، ورنہ یہاں تو عدالت کا ہر فیصلہ غلط ہے اگر ہماری پسند کے خلاف ہے، اور ہر فیصلہ عدالت کا درست ہے اگر میرے منشا کے مطابق ہے۔ ایک عدالت نے ایک مجرم کو سزا دی، اس سے اوپر والی عدالت نے بری کر دیا، پہلی عدالت کو ہم کہہ رہے ہیں درست ہے، اگلی خراب ہے۔ کیسے بھائی؟ کیا فارمولہ ہے؟ کیا ضابطہ ہے؟ الٹا آپ کو تو اس پہ کوسنا چاہیے تھا کہ اس بندے کی 30 سال 15 سال 20 سال آپ نے کیسے جیل میں سڑوایا اس کو، اس کی زندگی کا تو پرائم ٹائم میں آپ نے برباد کر دیا۔ کیوں؟ کامن سینس کا یہ کہتی ہے، لا یہ کہتا ہے، پریکٹس یہ کہتی ہے کہ اگر نیچے والی عدالت پہ اوپر والا عدالت کنڈم کرتی ہے فیصلے کو اور اس کو رہا کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے نچلی عدالت کا فیصلہ غلط تھا، یہ کورٹ نے ثابت کیا ہے، اور میں اس کے برعکس اپنے خیال سے کہہ رہا ہوں کہ اگلی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے، پہلی کورٹ کا فیصلہ صحیح تھا۔ کیا اصول ہے بھائی؟ یہ میں نے اور آپ نے اگر عدالتیں لگانی ہے پھر نظام نہیں ہوتا۔ تو تیسری چیز الا بالحق، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اتھارٹی کرے گی کہ درست ہے، نہیں کرے گی حق مارے گی کسی کا، اللہ کو جواب دے گی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ چوتھی چیز فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، یہ آگے بات ہو رہی ہے چھوڑ دیتا ہوں، ویسے بھی ہر آدمی کو معلوم ہے سود کھانا۔ پانچویں چیز ہے وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ یتیم کا مال کھانے سے مراد کیا ہے؟
یتیم کا مال ایک تو یہ ہے کہ براہ راست ہم نے دیکھا ایک بچہ ہے، اس کے اماں یا ابا فوت ہو گئے، مال پڑا ہوا ہے، ہم نے زمین پہ قبضہ کر لیا، اس کے چلتے ہوئے کاروبار پہ قبضہ کر لیا، اس کو دبا کے دائیں بائیں سے جو عام ہوتا ہے، اس کی دکان خرید لی، اس کی فیکٹری لے لی، اس کا بچہ ہے یہ تو چلا نہیں سکے گا، اس کو بھی کہا کہ تم کیا کرو گے، یہ لو تم لمسم پیسے لو بینک میں ڈالو اور اس کے کھاتے رہو، اس کا پروفٹ تمہارے بس کا نہیں ہے چلے گا۔ وہ بھی خوش ہو گیا، انکل نے بڑا فائدہ کیا مجھے، اور انکل چونا لگا کے وہ اس کو نہیں سمجھ میں آیا، بڑا ہوگا جب سمجھے گا یا کوئی مت دے گا تو سمجھے گا، لیکن اس نے زیادتی کی ہے، اس نے ظلم کیا ہے، اس نے حرام کھایا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہلاکت میں ڈال دیا ہے، اس لیے کہ یہ 7 ان ہلاکت کی جگہوں میں سے ایک ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ٹھیک ہے، دوسری ایک صورت ہے، یہ تو ڈائریکٹ ہے، دوسری صورت ہے اس کو بہلا پھسلا کے اپنا پارٹنر بنا لیا، پھر اس کو تھوڑا دیتے بھی رہے، کچھ کھاتے بھی رہے، دیتے بھی رہے، چاہتے بھی رہے، دیتے بھی رہے، یہ بھی اسی طرح ناجائز ہے جیسے پہلی صورت ناجائز۔ اور تیسری صورت پھر جو درست ہے وہ یہ ہے کہ بچے چھوٹے ہیں، ہمارے لیے دشوار ہے کہ ایک ایک پائی کا حساب رکھیں، پیسہ وہ کاروبار کی صورت میں جیسے بھی ہو، کیش کی صورت میں چھوڑ کر مرے ہیں اس کے اماں ابا جو بھی تھے، ہم نے اس کو اپنے کاروبار کا حصہ بنا لیا نیک نیتی کے ساتھ، بچوں کی خیرخواہی کرتے ہوئے، اور ان کو پوری دیانت کے ساتھ ان کا حق پہنچاتے رہے۔ اب اگر روپے 2 روپے ہماری جیب میں آ گیا، 1 لقمہ 2 لقمہ ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے کبھی کھا لیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ قابل گرفت نہیں ہوگا۔ اگر اس سے مقصد ان کو تحفظ فراہم کرنا ہو، ان کے سرمایہ کو بچانا ہو اور اس میں اضافہ کرنا ہو، کیونکہ وہاں پھر معاملہ نیت کا آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسی باریکیوں میں نیت دیکھتا ہے، یہ روپے 8 آنے 4 آنے نہیں گنتا وہ، اور اگر بدنیتی ہو تو پھر روپیہ کیا پیسے پہ بھی انسان پکڑا جاتا ہے۔ اگلی بات فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، شریعت اسلامی نے خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ میں، حدیث میں، تلقین میں، ادب میں جنگ سے منع کیا گیا ہے، لڑائی کو ناپسندیدہ ترین عنصر قرار دیا گیا ہے، دشمن سے مقابلے کو انتہائی آخری صورت قرار دیا گیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ہمارے ہاں جذبات میں عموماً فضائل جہاد بیان کیے جاتے ہیں جو درست ہیں، بیان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن ان فضائل کو بیان کرنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے بچنے کی تلقین بھی کی ہے۔ ایک بہت بڑی لڑائی ہے، بہت بڑا غزوہ ہے، بہت بڑا معرکہ ہے، دشمن آمنے سامنے، اس وقت لڑائی آمنے سامنے دو بدو ہوتی، تب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام آباد والے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، دہلی والے دہلی میں، اور تل ابیب والے تل ابیب میں، اور لڑائی ہو رہی ہے، نہیں، وہ تو آمنے سامنے صف بندی ہوتی تھی۔ جب صف بندی ہوتی تھی تو ہر آدمی کو آگے بڑھ کر لڑنا ہے، جب ہر آدمی کو لڑنا ہے تو ہر آدمی کے ذہنی سطح اور جذبات کی سطح ایک ہونی چاہیے، میچ نہیں کریں گے لڑائی نہیں ہوگی، اس کو ایک سطح پہ لانے کے لیے موٹیویشن چاہیے ہوتا ہے، موٹیویشن یہی ہوتا ہے، اگر ذہنی سطح اور جذبات کی سطح الگ الگ ہو تو موٹیویشن ناکام ہے، دونوں ایک سطح پہ ہو موٹیویشن کامیاب ہے۔ تو ہر سپہ سالار کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ جنگ کی صورتحال واضح کر کے قوم کو جذبات میں وہاں لا کے کھڑا کر دے کہ وہ دشمن کو پیس دیں۔ موقع یہ ہے لڑائی کا ہے تو یہی کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ آپ لڑائی شروع کرنے سے پہلے خطبہ دیتے ہیں، تقریر فرماتے ہیں، آپ کی روایت ہے، عام طور پہ آپ تقریر کرتے ہیں۔ لیکن شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ پھر دوہرا رہا ہوں، موقع لڑائی کا ہے، دشمن سامنے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، پہلا جملہ ہے خطبے کا، کھڑے ہوتے ہی، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو۔ سادہ ہے، اردو کے لفظ ہیں، لا تتمنوا تمنا، لا کا مطلب نہ کرو، لا تمنا تمنا ہے، لقاء ملاقات، عدو دشمن اردو میں استعمال ہوتے ہیں، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو اردو میں استعمال نہ ہوتا ہو، اچھی اردو میں عام جو استعمال ہوتی تھی۔ دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو، یہ فرما دیا آپ نے، تو سامنے تو دشمن ہے، لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں،
پیغام یہ دیا کہ اس صورتحال میں بھی اگر بچ سکتے ہیں تو اچھا ہوگا، لڑنا اچھا نہیں ہوگا۔ یہ جو ہمارے ہاں ذرا سی لڑائی شروع ہو اور ہر لڑائی بعد میں شروع ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں گلی کوچے میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ہمارے سوشل میڈیا پہ مار دو، تباہ کر دو، پھینک دو، اڑا دو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر پیٹرول 500 روپے لیٹر ہوگا، پھر جناب اپنا ہرمز بند ہوگی، پھر آپ کا مال کنٹینروں میں سڑتا رہے گا، پھر اس کے بعد خوراک کی کمی ہوگی، اور خدا نہ خواستہ یہ اور آگے بڑھ جائے تو پھر قحط ہوگا اور بچے مریں گے۔ جنہوں نے لڑائی شروع کی ہے نا، ان کے پاس بند ڈبوں میں خوراکیں موجود ہوں گی۔ گلی کوچے کا غریب آدمی، میرے اور آپ کے پاس بچوں کو پلانے کے لیے دودھ نہیں ہوگا، کھانے کھلانے کے لیے سبزی نہیں ہوگی، گوشت چھوڑ دیں۔ لا تتمنوا لقاء العدو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یہ اختتام آپ فرماتے ہیں تو فرمایا فإن الجنة تحت ظلال السيوف۔ یہ مشہور ہے جملہ، یہ ہر آدمی نے سنا ہوگا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا، اسی تقریر میں فرمایا، لیکن پہلا جملہ نہیں بیان کیا جاتا، آخری بیان کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا ہے، یہ آخری ہے کہ اگر لڑاؤ، چھوٹی سی تقریر کی، آپ ہماری طرح گھنٹوں تقریر نہیں کرتے تھے، چھوٹی سی تقریر کی، پہلی بات کیا کی کہ لڑنے کی تمنا نہیں، کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اگر لڑائی ہو جائے جیسے دشمن سامنے آیا ہوا ہے تو پھر اس موقع پر پھر تہجد کی نیت باندھنے سے بخشش نہیں ہوگی، پھر اس موقع پر صدقہ اور خیرات کرنے سے بخشش نہیں ہوگی، پھر اس وقت لمبی چوڑے نوافل پڑھنے سے، مسواک کرنے سے بخشش نہیں ہوگی، روزے رکھنے سے بخشش نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ فإن الجنة تحت ظلال السيوف۔ اب تلوار اڑاؤ، سامنے آ گیا دشمن، اب تلوار کے نیچے جنت ملے گی، تلوار کو چھوڑ کر جنت نہیں ملے گی۔ بیلنس، توازن، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، ہر معاملے میں بیلنس کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے منع کیا ہے، لیکن اگر لڑائی سر پہ آ جائے تو پھر یہ فرمایا کہ اپنا چھٹی منع کی ہوئی بات، چھٹی ہلاکت میں ڈالنے والی بات یہ کہ لڑائی کے وقت آدمی پیٹ پھیر لے، میدان جنگ سے بھاگ جائے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا بڑا جرم، میدان سے بھاگ جانا ڈر کے۔ اور آخری بات کیا فرمائی کہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ۔ مومنات کے ساتھ غافلات لکھا ہے، قذف کہتے ہیں تہمت لگانا، مومنات اور غافلات۔ آج کے سوشل میڈیا پہ بالکل اس کا عکس نظر آ رہا ہے، مومنات، غافلات۔ یہ قید ویسے تو یہاں اتفاقی احترازی نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی خاتون غافل نہیں ہے تو اس پر تہمت لگا سکتے ہیں، یہ مفہوم نہیں ہے۔ ہر خاتون پر تہمت لگانا منع ہے، ہر مرد پر بھی منع ہے۔ خاتون عام طور پر اپنا دفاع نہیں کر سکتی، کمزور ہے۔ دوسرا، انسان کا مزاج اور خصوصاً مردانہ مزاج یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی عورت کے متعلق بات ہو گئی، بغیر دیکھے یقین کر لے گا انسان، ہوگی ایسی، اس لیے عورت کا ذکر یہاں فرمایا۔ لیکن ساتھ فرمایا قید، میں نے پھر عرض کیا کہ احترازی نہیں ہے، اتفاقی ہے، یہ نہیں ہوگی تب بھی مسئلہ یہی ہوگا۔ غافلات، یہ عام صورتحال کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ عام طور پر خواتین پر تہمت جب لگ رہی ہوتی ہے ان کو علم تک نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں لوگوں سے پوچھتی پھر رہی ہیں مجھ پہ کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، ان کو نہیں پتا۔ مومن تھیں، مومنہ تھیں اور غافلہ تھیں۔ غافلہ مطلب لا علم، ناواقف، مسئلے کا علم نہ رکھنے والی، مطلب اس وقت ان کو نہیں، سچویشن نہیں پتا۔ آج کیا ہے، لڑائی دو مردوں کی ہو رہی ہے، گالی کس کو دی جا رہی ہے؟ ان کے رشتہ دار خواتین کو۔ یہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور پھر اس پر ترفع کہ وہ لڑائی بھی دو مردوں کی یا دو گروہوں کی کسی مذہبی معاملے میں ہو رہی ہے، کوئی مذہبی نقطہ نظر ہے یا سیاسی نقطہ نظر ہے۔ کیا لینا دینا بھائی گھر میں بیٹھی ہوئی باعزت خواتین کا؟ بہت ہی جذبات میں آ رہے ہو، وہ بھی ناجائز ہوگا، لیکن اپنے رشتے ایک دوسرے کے ٹیڑھے کرو، عورتوں کو بیچ میں لانے کا کیا تک ہے؟ تو یہاں اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ مومنات کے ساتھ غافلات کی قید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو یہ 7 چیزیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔
ایک روایت اور پڑھ لیتے ہیں، دوسرا باب ہے ربا کا، وہ بہت عام بات ہے، سب جانتے ہیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، زاد الترمذی وغیرہ وشاہدیہ وکاتبہ۔ یہ باب ہے باب تغلیظ تحریم الربا، سود کی حرمت کی شدت کا بیان۔ تغلیظ غلظ سے ہے، تغلیظ کہتے ہیں گاڑھے پن کو، یعنی اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ کہ اچھا، اور یہ روایت جو ہے، یہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ امام مسلم نے بھی نقل کی ہے، اور امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، ان سب نے نقل کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے علاوہ بھی مختلف کتب میں یہ روایت موجود ہے، صحیح روایت ہے۔ صحیح سے مراد جب حدیث میں ہوتا ہے تو صحیح سے مراد یہ نہیں ہے کہ باقی غلط ہیں، صحیح حدیث کا سب سے اوپر درجہ ہوتا ہے، صحیح کے بعد غلط نہیں آتی، صحیح کے بعد حسن آتی ہے، حسن کے بعد بھی پھر غیر حسن نہیں آتی، حسن لعینی ہے، حسن لغیری آ جاتی ہیں، اس کے بعد پھر ضعیف آتی ہے، اور ضعیف کی بھی پھر درجنوں قسمیں ہوتی ہیں، پھر جا کے کہیں روایت آتی ہے جس کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں، وہ ہوتی ہے موضوع، یعنی یہ بات آپ نے فرمائی نہیں، لوگوں میں غلط کسی نے مشہور کر دی، وہ موضوع ہوتا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بہت کم موقع پر لعنت کی ہے، اپنے شدید ترین دشمنوں پہ آپ نے لعنت نہیں کی، شدید ترین دشمنوں پہ آپ نے لعنت نہیں کی، یہاں لعنت کی ہے۔ کیا لعنت کی ہے؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، سود کھلانے والے پر، یعنی سود لینے والے پر۔ سود کھانے والا کون ہوا؟ لینے والا، اور سود دینے والے پر۔ یہاں تو یہ روایت ختم ہو گئی، لیکن جو ترمذی کا میں نے حوالہ دیا کہ ترمذی شریف میں بھی روایت ہے، تو وہاں کیا اضافہ ہے؟ وشاہدیہ وکاتبہ، گواہ دو ہوتے ہیں کم سے کم، ہمارے کاغذات میں بھی یہی ہے، شریعت کا بھی حکم یہی ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں۔ تو دونوں گواہوں پہ لعنت ہے جو سود کے معاملے میں سائن کر رہے ہیں۔ بینک کے معاملے میں کتنے ڈاکومنٹس ہیں جن پہ ہم صبح شام سائن کرتے ہیں؟ سب سود ہے، اگر وہ خالص سودی بینکنگ ہے تو۔ سودی بینکنگ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، درست ہے، سب گواہ ہیں۔ اور وکاتبہ، جتنے ایگریمنٹ کے ہم دھڑا دھڑ اپنے کمپیوٹر سے، لیپ ٹاپ سے، پرنٹر سے پرنٹ نکال رہے ہیں، یہ سب کاتب ہوا نا۔ پہلے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اب کہاں ہے؟ اب تو کٹ پیسٹ کا زمانہ ہے، بس کٹ پیسٹ بھی بعد میں ختم ہو گیا، اب تو اے آئی کا ہے۔ اب تو بس ایک میسیج اس کو دے دو، اور جو تحریر آئے بغیر پڑھے چپکا دو، پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے معاملے میں اتنا سخت فرمایا ہے، آخر سوچنے کی چیز۔ اچھا، سود کے بارے میں قرآن کریم کا بیان بہت واضح ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقام پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ سود کا معاملہ بہت نازک ہے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے شیطان نے ان کو چھو لیا ہے۔ شیطان چھو لے تو کیا ہوگا؟ انسان باولا ہی ہوگا نا، ذہن پہ اثرات ہوں گے۔ ذالک بانہم، اور یہ ان کی یہ مکے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو سود میں ملوث تھے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیسے، یہ کیفیت ان کی کیوں ہو گئی؟ قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بیع جو ہے مثل الربا ہے، کاروبار، تجارت اور
سود کی کاروبار کرنے والا ہر آدمی یہی کہتا ہے میں کاروبار کر رہا ہوں. سود کا لین دین کرنے والا پیسے لے کے 100 روپے لے کے 110 میں اس کو ادھار دے دیے, اگلے مہینے 120 ہو گئے, وہ کہہ رہے میں کاروبار کر رہا ہوں. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ انما البیع مثل الربا, کاروبار بھی تو یہی ہے. 10 روپے کی چیز خرید کے 12 کی بیچ رہا ہوں میں, 5 روپے گلاس بنا کے 7 روپے میں مینوفیکچر کر کے 7 روپے میں بیچ رہا ہوں میں. تو قرآن براہ راست ڈائریکٹ اس کو کوئی اس کے آرگو کا جواب نہیں دیتا, کہتا ہے بس بات اتنی ہے, احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے کاروبار حلال کیا ہے, یہ حرام کیا ہے. جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ کہ یہ حلال کیوں ہے, یہ حرام کیوں ہے. کاروبار اس لیے حلال ہے کہ اس میں برکت ہے, اور سود اس لیے حرام ہے کہ اس میں نحوست ہے. اور اس کی اگر شکل دیکھنی ہو, میں بہت پریکٹیکل قسم کی مثال نہیں دیتا, وہ ٹیکنیکل مثالیں ہیں, ہم سے زیادہ لوگ جانتے ہیں. 2 آدمی اللہ ماشاءاللہ, یہ استثناء بھی ہو سکتا ہے کہیں کوئی اور وجہ سے اللہ نواز رہا ہو, وہ بات نہیں ہے. یہ قاعدے ایسے نہیں ہوتے کہ 100% ہوں, اکثر ہوتے ہیں ایسا. 2 بندے دیکھ لیں, ایک آدمی کی تنخواہ 3-4 لاکھ روپے, 5 لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے, 1.5 لاکھ روپے, وہ اس حساب سے اپنا گھر, چھوٹا سا گھر چلا رہا ہے, ایڈجسٹ کر رہا ہے. اور ایک آدمی اس سے 1.5 تنخواہ بینک میں لے رہا ہے. لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ اپنے اس بندے سے قرض لے رہا ہوگا جس کی تنخواہ اس سے کم ہوگی, لکھ کے دیتا ہوں, تجربہ کر کے دیکھ لیں. یہ عام کلرکوں کی بات نہیں ہو رہی, 50-60 ہزار مہینے, 1-1.5 لاکھ کمانے والے کی بات نہیں ہو رہی. اچھی ایگزیکٹو پوسٹ کے جو لوگ ہیں, جن کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شاید بہت خوشحال ہوں گے, یہ بینک کی اچھی بڑی پوسٹ ہے, جناب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, جب ان کی حالت دیکھیں گے تو مہینے کے آخر میں وہ یا بینک سے لون لے رہے ہوں گے یا اپنے رشتہ داروں سے لون لے رہے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اس سے بہت چھوٹا کام کرنے والا جو صاف ستھرا کام کر رہا ہے. مارکیٹ میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں نا, ایک کام کر رہے ہیں, ایک کام خراب کر رہے ہیں. نہ خود کام کر رہے ہیں, نہ مارکیٹ میں کسی کو کرنے دے رہے ہیں, مارکیٹ ڈسٹرب کر رہے ہیں, ان کی بات نہیں ہو رہی. دکاندار ہے, اپنا کام کر رہا ہے صاف ستھرا, چھوٹا سا کام ہے, چھوٹا سا ٹھیا اس نے لگایا کر رہا ہے. اس کے گھر میں خوشحالی ہوگی, بچے سکون سے سو رہے ہوں گے, اور اس کے وقت پہ کھانا, دوا, دارو سب چل رہا ہوگا, بچوں کی فیس یہ وہ. اور اس سے 2-3 گنا تنخواہ لینے والا بینک کا آفیسر, جو بینک کے سودی بینک میں انوالو ہے, وہ اس کیفیت میں نہیں ہوگا, وہ اس سے زیادہ پریشان ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.